سلطان الہند عطائے رسول حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ عظیم ہستی جنہوں نے ہندوستان کی بنجر زمین پر محبت اور ایمان کی شمع روشن کی۔ آپ کی زندگی عجز و انکساری اور انسانیت کی خدمت کا ایک روشن باب ہے۔ آپ کی ولادت سیستان، ایران میں ہوئی۔ اپنے مرشد کامل حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی خدمت میں 20 سال گزارنے کے بعد آپ مدینہ منورہ تشریف لے کر گئے۔ وہاں سے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے بشارت ملی کہ اے معین الدین، تم ہندوستان چلے جاؤ اور وہاں دین کی خدمت کرو۔ جب آپ اجمیر پہنچے تو وہاں کا ماحول نہایت مشکل تھا، لیکن آپ نے کبھی طاقت یا تلوار کا سہارا نہیں لیا۔ آپ کا ہتھیار آپ کا اخلاق تھا۔ آپ نے لوگوں کے دلوں کو اپنی محبت اور خدمت خلق سے جیتا۔ آپ کو غریب نواز اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کا دسترخوان ہر امیر، غریب، یتیم، مسکین کے لیے کھلا رہتا تھا۔ آپ کا قول تھا کہ صوفی وہ ہے جس کی سخاوت دریا جیسی، شفقت سورج جیسی اور عاجزی زمین جیسی ہو۔ آپ نے ذات پات کا فرق مٹا کر انسانیت کو ایک لڑی میں پرو دیا۔ آج صدیوں بعد بھی اجمیر شریف کی درگاہ امن، سلامتی اور بھائی چارے کا مرکز ہے۔ خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری قدس سر العزیز کا پیغام آج بھی زندہ ہے کہ خالق کی عبادت مخلوق کی خدمت میں پوشیدہ ہے۔ جب خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اجمیر تشریف لائے تو راجہ کے سپاہیوں نے آپ کے مریدین کو اناساگر جھیل سے پانی لینے سے روک دیا۔ جب مریدین نے آپ کو اس بات کی اطلاع دی تو آپ نے ایک چھوٹا سا کوزہ لوٹا دیا اور فرمایا کہ جاؤ اور جھیل سے پانی بھر لاؤ۔ جیسے ہی وہ کوزہ جھیل میں ڈالا گیا، پوری جھیل کا پانی اس چھوٹے سے کوزے میں سما گیا۔ شہر کے تمام کنویں اور چشمے خشک ہو گئے۔ لوگ پیاس سے بے حال ہو کر آپ کے قدموں میں گر پڑے، جس پر آپ نے دوبارہ پانی کو جھیل میں ڈالنے کا حکم دیا اور سب کچھ پہلے جیسا ہو گیا۔ اجمیر شریف آمد پر جب آپ کے قافلے نے ایک درخت کے سائے میں قیام کرنا چاہا تو راجہ کے ساربانوں نے بدتمیزی کی اور کہا کہ یہاں راجہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں، تم یہاں سے اٹھ جاؤ۔ آپ نے مسکرا کر فرمایا، اچھا تو اب یہاں اونٹ ہی بیٹھیں گے۔ اگلے دن جب ساربانوں نے اونٹوں کو اٹھانا چاہا تو وہ زمین سے نہ اٹھ سکے۔ تمام کوششیں ناکام ہو گئیں۔ آخرکار ساربانوں نے معافی مانگی، تب آپ کے حکم سے وہ اونٹ دوبارہ کھڑے ہو سکے۔ راجہ کے دربار کا ایک بڑا جادوگر شاد دیو آپ کو نیچا دکھانے کے لیے کئی جادوگری کے ہتھ کنڈے لے کر آیا۔ اس نے فضا میں اڑنے اور سانپ چھوڑنے جیسے کرتب دکھائے۔ خواجہ غریب نواز نے سکون سے اپنا مسلح ہوا میں بلند کیا اور اس پر بیٹھ گئے۔ وہ جادوگر آپ کی روحانی قوت دیکھ کر شاد دیو کا جادو ختم ہو گیا اور وہ آپ کے قدموں میں گر کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، جس کا نام بعد میں عبداللہ رکھا گیا۔ روایات میں ملتا ہے کہ ایک غریب بوڑھی عورت روتی ہوئی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس کے اکلوتے بیٹے کو پھانسی دی جا رہی تھی یا وہ گم ہو گیا ہے۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں مناجات کی، دعائیں کی اور بارگاہ ربوبیت کے اندر ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی۔ وہ لڑکا کچھ ہی دیر بعد اللہ کے اذن سے، اللہ کے فضل سے اور اللہ کی عنایت سے وہ لڑکا اپنی ماں کے سامنے موجود تھا۔ اس واقعہ نے غریب نواز کی عوام کے دلوں کے اندر محبت کو بہت گہرا کر دیا۔ خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری خواجہ غریب نواز کی اصل کرامت یہ نہیں تھی کہ انہوں نے پانی کو کوزے میں بند کر دیا یا دوسری کرامات دکھائیں، بلکہ اصل کرامت یہ تھی کہ انہوں نے نفرت سے بھرے دلوں میں محبت اور توحید کا
نور بھر دیا۔ خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صرف 9 سال کی عمر میں قرآن مقدس کلام کو حفظ کر لیا تھا۔ آپ کی مجلس میں قرآن پاک کی تلاوت کا خاص اہتمام ہوتا تھا۔ آپ قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ اور تفسیر اس قدر سادہ اور پر اثر انداز میں بیان فرماتے تھے کہ جو غیر مسلم عربی نہیں جانتے تھے وہ بھی قرآن کے پیغام توحید سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیتے تھے۔ آپ نے اجمیر شریف کے اندر باقاعدہ حلقہ درس قائم کیا، جہاں پر جو لوگ نئے مسلمان ہو کر آتے ان کو قرآن مقدس کلام کی بنیادی تعلیمات، نماز اور احکامات الہی سکھائے جاتے۔ آپ کا علمی سلسلہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے، اور آپ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت بڑے عالم تھے۔ آپ اکثر وہ احادیث بیان فرماتے جن میں انسانیت کی خدمت اور اخلاق کی اہمیت کا ذکر ہوتا۔ مثلاً آپ فرماتے، اللہ کے نزدیک وہ شخص سب سے زیادہ محبوب ہے جو اس کی مخلوق کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہو۔ آپ کی زندگی کا ہر عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہوتا تھا۔ آپ نے لوگوں کو سکھایا کہ اللہ تک پہنچنے کا واحد راستہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ نے اجمیر شریف میں ایک ایسی خانقاہ تعمیر کی جو محض ایک عبادت گاہ نہیں تھی بلکہ ایک یونیورسٹی کی حیثیت رکھتی تھی۔ خانقاہ علم و عرفان کا وہ سمندر تھی جہاں سے ہر پیاسا سیراب ہوتا تھا۔ آپ دن بھر لوگوں کو قرآن کی آیات کا مطلب سمجھاتے اور شام کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتے۔ آپ نے بتایا کہ تصوف نام ہے شریعت کی پابندی کا، اور اصل کامیابی قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے میں ہے۔ آپ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ آپ نے جاہلیت کے اندھیروں میں علم دین کی ایسی شمع روشن کی کہ جس نے پورے بر صغیر کو روشن اور منور